کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ چھوٹے بچے زبان کیسے سیکھتے ہیں؟ مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ صرف طوطے کی طرح الفاظ نہیں دہراتے، بلکہ ایسے جملے بنا لیتے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی سنے ہی نہیں ہوتے۔ یہ انسانی ترقی کے سب سے بڑے معجزوں میں سے ایک ہے۔ آج ہم اسی معجزے کے پیچھے چھپے ایک انقلابی نظریے کی گہرائی میں اتریں گے۔ اور یہ سوال بظاہر جتنا سادہ لگتا ہے، اس کا جواب اتنا ہی پیچیدہ ہے۔ کیا یہ صرف ماحول کا کمال ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری حیاتیاتی حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ بالکل، اور اسی فوال نے 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے مفکر نوم چومسکی کو بھی سوچنے پر مجبور کیا۔ آج کی ہماری بات چیت انہی کے نظریات پر ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ چومسکی نے کیا کہا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کی باتوں نے زبان اور انسانی ذہن کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو بات شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ نوم چومسکی ہیں کون؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ صرف ماہر لسانیات نہیں، بلکہ ایک فلسفی، مورخ اور بہت مشہور سیاسی کارکن بھی ہیں۔ لیکن آج ہم ان کی لسانیات کی دنیا پر ہی بات کریں گے۔ 60 کی دہائی سے پہلے زبان سیکھنے کے بارے میں ایک بہت سیدھا سادہ نظریہ مقبول تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جی، اس وقت بیہیویئرزم یعنی کرداریت کا راج تھا۔ اس نظریے کے مطابق انسان کا دماغ پیدائش کے وقت ایک خالی سلیٹ یعنی ٹیبولا روسا کی طرح ہوتا ہے۔ بچہ ماحول سے الفاظ سنتا ہے، ان کی نقل کرتا ہے، اور جب اسے شاباشی یا انعام ملتا ہے تو وہ سیکھ جاتا ہے۔ مثلاً بچے نے کہا مما، ماں نے خوش ہو کر اسے گلے لگا لیا۔ بچے کو مثبت تقویت ملی اور اس نے وہ لفظ سیکھ لیا۔ بہت منطقی لگتا ہے نا؟ ہاں، سننے میں تو بالکل ٹھیک لگتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جیسا سنو گے ویسا بولو گے۔ لیکن چومسکی کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ چومسکی نے کہا، ایک منٹ رکیے، یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ نظریہ بچوں کی تخلیقی صلاحیت کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ بچے صرف سنے ہوئے جملے نہیں دہراتے، وہ گرامر کے اصولوں کو خود سے سمجھ کر نئے جملے بناتے ہیں۔ وہ ایسی غلطیاں بھی کرتے ہیں جو انہوں نے کسی بڑے کو کرتے ہوئے کبھی نہیں سنا ہوتا۔ جیسے ایک بچہ کہہ سکتا ہے، میں نے 2 روٹیاں کھائیں کی بجائے میں نے 2 روٹیاں کھائیاں۔ یہ غلطی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جمع کا اصول سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ کہ صرف نقل کر رہا ہے۔ واہ، یہ تو میں نے کبھی اس طرح سوچا ہی نہیں تھا۔ یعنی ان کی غلطیاں بھی ان کے سیکھنے کا ثبوت ہے۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر چومسکی نے اپنا انقلابی نظریہ پیش کیا، جسے نیٹیوسٹ تھیوری کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زبان سیکھنے کی صلاحیت ماحول سے نہیں آتی، یہ ہمارے اندر پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے۔ ہم حیاتیاتی طور پر زبان سیکھنے کے لیے پروگرامڈ ہیں، یہ ہماری جبلت کا حصہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے پرندوں کی جبلت میں گھونسلہ بنانا شامل ہوتا ہے۔ ذرائع میں ایک بڑا تکنیکی سا نام آتا ہے، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس یا LAD۔ یہ سننے میں کسی سائنس فکشن فلم کی مشین جیسا لگتا ہے۔ ہاں، نام واقعی تھوڑا ڈرانے والا ہے، لیکن یہ کوئی چپ یا ہارڈ ویئر نہیں ہے جسے سرجری کر کے دماغ سے نکالا جا سکے۔ یہ ایک تصوراتی ماڈل ہے۔ چومسکی کے مطابق یہ ہمارے دماغ کا وہ ذہنی نظام ہے جو خاص طور پر زبان سیکھنے کے لیے بنا ہے۔ آپ اسے ایک آپریٹنگ سسٹم سمجھ سکتے ہیں جو ہر انسان کے دماغ میں پہلے سے انسٹالڈ آتا ہے۔ اچھا، جیسے کمپیوٹر میں ونڈوز یا میک او ایس ہوتا ہے، ویسے ہی ہمارے دماغ میں زبان کے لیے ایک آپریٹنگ سسٹم ہے۔ یہ بہترین مثال ہے۔ اب اس آپریٹنگ سسٹم کو چلنے کے لیے ڈیٹا چاہیے۔ جب بچہ اپنے ارد گرد کوئی بھی زبان سنتا ہے، اردو، انگریزی، جاپانی، تو یہ LAD اس ڈیٹا کو ان پٹ کے طور پر لیتا ہے، اسے پروسیس کرتا ہے اور اس زبان کے گرامر کے اصولوں کو خود بخود سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے اتنی تیزی اور آسانی سے زبان کی پیچیدگیاں سیکھ جاتے ہیں، جبکہ دنیا کا کوئی اور جانور ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ صلاحیت صرف انسانوں کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ LAD ایک خالی آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے، تو یہ اردو اور انگریزی کے مختلف اصولوں کو کیسے سمجھتا ہے؟ اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر پہلے سے کچھ تو ہونا چاہیے نا؟ کیا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ LAD خالی نہیں ہے،
اس کے اندر جو چیز پہلے سے موجود ہے وہی چومسکی کے نظریے کا سب سے اہم اور دلچسپ حصہ ہے۔ اسے وہ یونیورسل گرامر کہتے ہیں۔ یونیورسل گرامر یعنی عالمگیر قواعد، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہزاروں زبانیں جو سننے اور بولنے میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتی ہیں، ان سب کی بنیاد میں کچھ مشترکہ اصول اور ساختیں موجود ہیں۔ چومسکی کا دعویٰ یہ تھا کہ ہر زبان میں اسم یعنی ناؤن اور فعل یعنی ورب کا تصور ہوتا ہے۔ ہر زبان میں مثبت اور منفی جملے بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہر زبان میں سوال پوچھنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی تعمیراتی بلاکس ہیں جو تمام انسانی زبانوں میں مشترک ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی، عربی اور سواحلی ان سب کے پیچھے ایک ہی بنیادی ڈھانچہ کام کر رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل، ایک گہری سطح پر، اور یہی یونیورسل گرامر ہمارے LAD میں پہلے سے نصب ہوتا ہے۔ جب ایک بچہ اردو سنتا ہے تو اس کا دماغ یونیورسل گرامر کی مدد سے یہ پہچان لیتا ہے کہ لڑکا ایک اسم ہے اور بھاگتا ہے ایک فعل ہے۔ اسے یہ سکھانا نہیں پڑتا، اس کا دماغ خود ہی ان اصولوں کو ماحول سے ملنے والی زبان پر لاگو کر لیتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کو لیگو کے ڈبے میں مختلف قسم کے بلاکس دے دیے جائیں۔ آپ کو یہ تو نہیں بتایا جاتا کہ ان سے گھر بنانا ہے یا گاڑی، لیکن آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان بلاکس کو جوڑا کیسے جاتا ہے۔ پھر آپ اپنے ارد گرد دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا بنانا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ تخلیقی صلاحیت کہ بچہ ان اصولوں کو استعمال کر کے لاتعداد نئے جملے بنا سکتا ہے، چومسکی کے نظریے کا مرکز ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ زبان سیکھنا محض نقل نہیں بلکہ ایک فعال اور تخلیقی ذہنی عمل ہے۔ لیکن یہاں ایک الجھن ہے۔ اگر سب کچھ ہمارے دماغ میں پہلے سے ہی موجود ہے تو پھر ماحول کی کیا ضرورت ہے؟ والدین، اسکول، معاشرہ، ان سب کا کیا کردار ہے؟ کیا ایک بچہ اگر جنگل میں اکیلا بڑا ہو تو وہ خود سے بولنا شروع کر دے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اکثر لوگ چومسکی کے نظریے کو اسی مقام پر غلط سمجھتے ہیں۔ چومسکی نے ماحول کے کردار کو کبھی نظر انداز نہیں کیا۔ ان کے مطابق پیدائشی صلاحیت ایک چیز ہے اور اس کا فعال ہونا دوسری۔ ماحول ایک ٹریگر یا محرک کا کام کرتا ہے۔ یعنی بندوق میں گولی تو ہے، لیکن اسے چلانے کے لیے ٹریگر دبانا ضروری ہے۔ اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ LAD اور یونیورسل گرامر کو کام کرنے کے لیے ڈیٹا چاہیے، اور وہ ڈیٹا اسے ماحول سے، یعنی اپنے ارد گرد بولی جانے والی زبان سے ملتا ہے۔ اگر کسی بچے کو بالکل الگ تھلگ رکھا جائے اور وہ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں کوئی زبان نہ سنے تو اس کی یہ پیدائشی صلاحیت کبھی فعال نہیں ہو پائے گی، وہ بولنا نہیں سیکھے گا۔ اچھا، تو دونوں چیزیں ضروری ہیں، پیدائشی صلاحیت بھی اور ماحول بھی۔ جی، اور اس کے ساتھ ایک اور اہم تصور جڑا ہے جسے ذرائع میں نازک دورانیہ یا کرٹیکل پیریڈ کہا گیا ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے زندگی کا ابتدائی دور، یعنی بچپن سے لے کر بلوغت تک کا عرصہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس دوران ہمارا دماغ زبان سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ لچکدار اور تیار ہوتا ہے۔ تو گویا زبان سیکھنے کے لیے ایک کھڑکی ہے جو ایک خاص عمر میں کھلی ہوتی ہے، اور اگر وہ وقت گزر جائے تو کھڑکی بند ہو جاتی ہے۔ آپ اسے ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس نازک دورانیے میں بچے کو زبان کا ماحول نہ ملے تو بعد میں اس کے لیے کسی بھی زبان پر مکمل مہارت حاصل کرنا انتہائی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ حیاتیات اور لسانیات کو جوڑتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ زبان کا حصول صرف ایک سماجی نہیں بلکہ ایک حیاتیاتی عمل بھی ہے جس کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، ذرائع میں دو اور اصطلاحات کا ذکر تھا جو تھوڑی الجھا دینے والی ہیں، اہلیت یعنی کمپیٹنس اور کارکردگی یعنی پرفارمنس۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ سننے میں تو تقریباً ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ یہ فرق چومسکی کے نظریے کی روح کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آسان لفظوں میں، اہلیت آپ کا زبان کے اصولوں کا وہ لاشعوری اندرونی علم ہے جو آپ کے دماغ میں موجود ہے۔ یہ آپ کا زبان کا آئیڈیل یا مثالی علم ہے۔ اسی علم کی وجہ سے آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی کتاب پڑھتا ہے ایک غلط جملہ ہے، چاہے آپ کو گرامر کے تکنیکی نام نہ بھی آتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اہلیت وہ ہے جو ہم جانتے ہیں، تو پھر کارکردگی کیا ہے؟ کارکردگی اس علم کا حقیقی دنیا میں استعمال ہے۔ جب آپ اصل میں بات کرتے ہیں تو آپ تھکاوٹ، گھبراہٹ یا دھیان بھٹکنے کی وجہ سے غلطیاں کر سکتے ہیں۔
آپ اٹک سکتے ہیں، کوئی لفظ بھول سکتے ہیں یا جملہ ادھورا چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ سب آپ کی کارکردگی کے مسائل ہیں۔ یہ آپ کی بنیادی اہلیت میں کمی کو ظاہر نہیں کرتے۔ اچھا، تو اگر مجھے اسٹیج پر بولتے ہوئے گھبراہٹ میں کوئی لفظ غلط نکل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے زبان نہیں آتی، یہ صرف میری اس لمحے کی کارکردگی کا مسئلہ ہے، میری اہلیت کا نہیں۔ بالکل درست۔ اور چومسکی کا کہنا تھا کہ ماہر لسانیات کا اصل کام اہلیت کا مطالعہ کرنا ہے، یعنی اس ذہنی نظام کو سمجھنا جو زبان کو ممکن بناتا ہے، نہ کہ صرف بولنے میں ہونے والی اتفاقی غلطیوں پر توجہ مرکوز کرنا۔ ان کے نزدیک زبان کی اصل حقیقت ہمارے ذہن میں ہے، نہ کہ ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں۔ ان کی کتاب سنٹیکٹک سٹرکچرز نے اسی خیال کو بنیاد بنا کر لسانیات کی دنیا میں ایک زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ نوم چومسکی نے ہمیں بتایا کہ زبان سیکھنا کوئی سکھائی جانے والی مہارت نہیں، بلکہ ایک فطری حیاتیاتی جبلت ہے۔ یہ ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے۔ ہمارے دماغ میں پہلے سے ہی ایک لینگویج آپریٹنگ سسٹم یعنی LAD اور ایک یونیورسل گرامر موجود ہے۔ اور ماحول کا کام اس پہلے سے موجود نظام کو فعال کرنا ہے۔ اس نظریے نے صرف لسانیات ہی نہیں بدلی، اس نے انسانی فطرت کے بارے میں ہمارے بنیادی تصور کو چیلنج کیا۔ یہ خیال کہ انسانی ذہن ایک خالی سلیٹ ہے، اسے رد کر دیا۔ چومسکی نے کہا کہ نہیں، ہمارا ذہن پیدائش کے وقت سے ہی کچھ ساختوں اور اصولوں سے لیس ہوتا ہے جو ہمارے تجربات کو شکل دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے۔ یہ نظریہ صرف زبان کے بارے میں نہیں، بلکہ اس بارے میں ہے کہ انسان ہونا کیا ہے۔ اس نے نفسیات، فلسفہ اور یہاں تک کہ کمپیوٹر سائنس اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں پر بھی گہرے اثرات ڈالے۔ بالکل، اس نے ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ زبان صرف بات چیت کا ایک ذریعہ نہیں، بلکہ یہ انسانی سوچ کا بنیادی ڈھانچہ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے۔ اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر زبان سیکھنے کی صلاحیت اور اس کے بنیادی اصول پیدائشی اور عالمگیر ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی سوچ کے بنیادی ڈھانچے بھی تمام ثقافتوں میں ایک جیسے ہیں، چاہے ہماری زبانیں اور رہن سہنے کے طریقے ایک دوسرے سے کتنے ہی مختلف کیوں نہ ہوں؟ اس پر غور کیجیے گا۔